حضرت طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، بہت کم لوگوں نے ان کا نام بھی سنا ہوگا۔ قبیلہ دوس یمن کی طرف ہے، یہ اس کے رئیس تھے، بہت دولت مند، مکہ مکرمہ آیا جایا کرتے تھے، سارے بڑے بڑے سرداروں سے ان کے تعلقات تھے۔ تو جس زمانے میں سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرمائے، اس زمانے میں ان کا آنا ہوا تو کفار کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی دوسرے قبیلوں سے لوگ آتے، یعنی جو مکے میں نہیں رہتے ان کے علاوہ، تو یہ لوگ پہلے سے جا کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کے خلاف ان کو بھڑکا دیتے تھے، ان کو جو ہے غلط سلط باتیں باور کرا دیتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آ رہے ہیں، حضور سے ملاقات ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کا دل پلٹ جائے، اسلام لے آئے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا، جا کر ان کے قبیلے میں بھی اسلام پھیلا دے تو اسلام کی جو ہے شاخیں پھیل رہی تھی۔ تو کفار کیا کیے، ان کا زوردار استقبال کیے اور ان سے کہے کہ دیکھو ہمارے یہاں محمد بن عبداللہ نام کے ایک شخص ہے جو معاذ اللہ مجنون ہے، سما معاذ اللہ، وہ جو ہے عجیب عجیب باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اپنے سابقہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کفار جو ہے، جو کوئی مسلمان ہوتا اس کو صابی کہتے تھے، صابی، سواد الف بایا، صابی کے معنی ان کے جو ہے زبان میں بے دین کے ہوتے تھے، ان کا دین ان حق سمجھتے تھے اور جو اس سے ہٹ گیا بے دین ہو گیا۔ تو مختصر یہ ہے کہ جب ان کو ایسی باتیں باور کرائی گئی اور ان کو کہا گیا کہ دیکھو آپ ان کی بات نہیں سننا، دیکھو ان کی بات آپ کی کان تک پہنچ گئی تو آپ کا دل پلٹ جاتا، جادوگری ہے ان کے اندر، معاذ اللہ، ایسا باور کرا دیا۔ تو ابھی انہوں بولے ٹھیک ہے اب ان کی بات نہیں سننا، مگر کعبے میں تو جانا ہے، طواف کرنا ہے، تو کیا کریں گے، کانوں میں رویاں رکھ لیے اور کعبۃ اللہ شریف میں پہنچ کے طواف کرے تو دیکھے کہ کعبۃ اللہ میں ایک شخص ہے جو ایک عجیب طریقے سے عبادت کر رہا ہے۔ تو فوری ان کو کھٹکا کہ کہیں یہی تو محمد بن عبداللہ نہیں ہے۔ تو طواف کے دوران سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے جب گزرے تو حضور قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، تو کچھ قرآن کے الفاظ ان کے کان میں پڑ گئے، حالانکہ کان میں روئی تھی، اس کے باوجود کچھ آواز جب پہنچ گئی تو وہ کان سے دل میں اتر گئی۔ ایک دم ان کو خیال آیا کہ بھائی مجھے کس کا خوف ہے، اور میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہوں، شاعر ہوں، حکیم تھے زبردست اس زمانے میں وہ۔ تو سوچنے لگے کہ بھائی یہ جو صاحب کہتے ہیں محمد بن عبداللہ، جو کچھ بھی میں سنوں گا، اگر بات مجھے مناسب دکھی قبول کروں گا، نہیں دکھی ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن میں ان کی بات سنوں ہی کیوں نہیں، یہ کیا بات سمجھ میں نہیں آیا میرے کو۔ پڑھے لکھے تھے نا تو آدمی دماغ استعمال کرتا۔ تو دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے کاشان اقدس تک پہنچے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھے کہ کون ہے، تو اپنا تعارف انہوں نے دیا اور کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر میں لے گئے اور یہ کہنے لگے حضور سے، طفیل بن عمر دوسی، دوس ان کے قبیلے کا نام ہے، اسی قبیلے کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی رسول جو صحابہ میں مکثرین صحابہ میں شمار کیا جاتے، کثرت سے حدیث بیان کرنے والے، بلکہ درجہ نمبر 1 پہ ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، سب سے زیادہ روایت اسی قبیلے سے تعلق ہے، دوس قبیلے سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، حضور ان کو دین سمجھائے، پڑھے لکھے آدمی تھے، کہے کہ کیا پیاری باتیں ہیں یہ، اور کیا پیارا یہ کلام ہے، اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا اور اپنے قبیلے میں دعوت دین کا کام کروں گا۔ آپ دیکھیں جتنے صحابہ یا مسلمان ہوتے تھے فوری دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام شروع کر دیتے۔ کیوں؟ حق جب آدمی قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو چھپا کے نہیں رکھ سکتا۔ شرط یہ ہے کہ حق کو وہ قبول کرے سچے دل کے ساتھ۔ کہ یہ جو ہے اپنے قبیلے کی طرف جب گئے تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کر دیجئے تاکہ وہ میرے قبیلے والوں کے سامنے میں ظاہر کروں تو میرے سچے ہونے کا ان کو یقین ہو جائے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے طفیل تم جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی نشانی ضرور ظاہر کر دے گا۔ تو جب یہ پہنچے اپنے قبیلے میں، رات کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے ایک ان کو قدرت کا نمونہ عطا کرے کہ ان کی پیشانی کے اوپر جو چراغ کی طرح روشنی ہوگی۔ مگر ان کو خیال آیا کہ یہ چراغ کی طرح میری پیشانی پہ روشنی ہے، میں جا کے دین کی تبلیغ کروں گا تو کہیں میرے قبیلے والے یہ غلط خیال نہ کرنے کہ میں پرانا دین چھوڑنے کی وجہ سے یہ کوئی برائی میری صورت کے اوپر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہ اس روشنی کو میرے کسی اور چیز کے اوپر قائم فرما دے۔ تو ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، تو وہ روشنی جو ہے خندیل کی طرح ان کے ڈنڈے کے اوپر آ گئی، عصا کے اوپر آ گئی۔ تو یہ لے کر جب اپنے قبیلے میں پہنچے، سب جو ہے لوگ دوڑتے ہوئے، ان کے والد ان کے قریب آئے، تو انہوں بولے میں والد صاحب آپ سے بات ہی نہیں کرتا۔ تو والد پریشان، کیوں؟ تو بولے میں دین حق کو قبول کر لیا، آپ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، جب تک آپ بت پرستی نہیں چھوڑیں گے میں آپ سے بات نہیں کرتا۔ تو والد صاحب بولے بیٹے تیرا جو دین میرا وہ دین، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ اسی طرح اپنی زوجہ کو اور قبیلے کے بہت سارے لوگوں کو یہ کلمہ پڑھائے۔ تو یہ تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ۔